خفین پر مسح جو ہے اس کو تیمم کے بعد لایا گیا ہے، کیونکہ ان دونوں میں مسح پایا جاتا ہے۔ تیمم میں پانی کے ساتھ مسح ہوتا ہے یا مٹی کے ساتھ مسح ہوتا ہے، اور خفین کا مسح پانی کے ساتھ ہوتا ہے، دونوں میں گو کے مسح ہوتا ہے۔ وَلِأَنَّهُمَا بَدَلَانِ عَنِ الْمَحَلِّ الْغُسْلِ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں بدل ہوتے ہیں غسل کے محل کا۔ پاؤں ویسے دھونے چاہیے نا، لیکن جب خفے پہنے ہو تو دھونے کی جگہ پر دھونے کے بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ مسح کرتے ہیں۔ تو ویسے پورے وضو میں سارے اعضاء کو دھونا چاہیے، لیکن تیمم میں کیا کرتے ہیں؟ اس کے بدلے میں مٹی کا مسح کرتے ہیں۔ تو تیمم اور مسح الخفین جو ہیں یہ دونوں غسل کا بدلہ ہے، دونوں غسل کا کیا ہے؟ بدلہ ہے، بدل ہے، اس لیے ان کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ أَنَّهُمَا رُخْصَةٌ مُؤَقَّتَةٌ إِلَى غَایَةٍ، اس کے علاوہ یہ دونوں رخصت ہیں، رخصت موقت ہے۔ کون سی رخصت ہے؟ موقت کسے کہتے ہیں؟ جس کا وقت متعین ہے، جس کا وقت متعین ہے کہ کچھ وقت کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا خفین پر آپ نے مسح کیا، اس کے لیے مدت کیا ہے؟ ابھی پڑھیں گے۔ مسافر کے لیے 3 راتیں، مقیم کے لیے 1 دن 1 رات، اس کی مدت متعین ہے۔ تو یہ ہو گیا کہ یہ کیونکہ دونوں جو ہیں یہ رخصت ہے، رخصت دونوں میں رخصت ہے، رخصت بھی موقت ہے، مخصوص وقت کے لیے۔ تو یہ دونوں میں یعنی تیمم میں اور مسح الخفین میں نسبت تھی، یہ مناسبت تھی، اس وجہ سے تیمم کے بعد مسح الخفین کا باب ذکر کیا ہے۔ المسح الخفین جائز بالسنۃ من کل حدث موجب للوضوء اذا لبس الخفین علی الطہارۃ ثم احدث، خفین پر مسح کرنا یہ سنت سے جائز ہے، سنت سے جائز ہے۔ اس سے امام قدوری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک میں، قرآن کی کسی آیت میں خفین پر مسح کرنے کا حکم نہیں آیا کہ جائز ہے، کس سے؟ بالسنتی، حدیث پاک میں خفین پر مسح کرنے کا جواز ثابت ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ حاشیہ پر لکھا ہوا، حاشیہ نمبر 16 پر، ثابت جواز المسح بآثار مشہورۃ، مسح الخفین کا جائز ہونا احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ قریبۃ من التواتر، وہ حدیث جو متواتر کے قریب قریب ہے۔ حدیث میں جو سب سے بلند درجہ ہے وہ حدیث متواتر کا ہے۔ سب سے بلند درجہ کس حدیث کا ہے؟ حدیث متواتر کا۔ اس سے کم ہے حدیث مشہور، تو کہتے ہیں حدیث مشہور سے یہ ان کا مسح الخفین کا جائز ہونا ثابت ہے۔ جو حدیث مشہور ہے اور خبر متواتر، حدیث متواتر جو ہے یہ اسی طرح سے یقین کا فائدہ دیتے ہیں، ان سے علم یقینی ثابت ہوتا ہے، جس طرح کے قرآن مجید کی آیات سے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حدیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں، ادرکت 70 نفرا من اصحاب رسول اللہ، میں نے حضور کے صحابہ میں سے 70 صحابہ کو پایا، کلہم یرون المسح علی الخفین، سارے جائز سمجھتے تھے مسح الخفین کو۔ کتنے صحابہ؟ 70 صحابہ کو میں نے مسح الخفین کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو 70 صحابہ ایک زمانے میں کم از کم انہوں نے بیان کیے جو انہوں نے دیکھے، ورنہ اس سے زیادہ صحابہ خفین پر مسح کرتے ہیں کیونکہ سرکار کی سنت ہے۔ تو 70 صحابہ کسی حدیث کو کسی ایک زمانے میں 10 راوی، 20 راوی، 30 راوی، 40، 50 یا اتنے لوگ روایت کریں کہ عقل یہ کہے کہ اتنے سارے لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں جو سچ کہہ رہے ہوں گے، اس حدیث کو حدیث متواتر کہتے ہیں۔ تو اگر صحابہ کے زمانے میں 70 لوگ حضرت امام حسن بصری روایت کریں گے، 70 لوگوں نے روایت کیا، تو مطلب اتنے کثیر لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے مسح الخفین کو، گے یہ حدیث متواتر ہو گئی ہے۔ حدیث کیا ہو گئی ہے؟ متواتر۔ آپ یہ اصول حدیث میں جا کے پڑھیں گے متواتر کیا ہوتی ہے۔ ویسے دیکھیں نا، ایک کام ہے، ایک بات ہے، مثلا مختلف علاقوں کے لوگ ایک بات بیان کریں اور ایک جیسی بیان کریں، تو آپ کیا سوچیں گے برا؟ کہ یہ بات اتنے لوگ بیان کر رہے ہیں، مختلف علاقوں کے مختلف لوگ ہیں، ایک ہی بات بیان کر رہے ہیں، تو صحیح ہوگی، اس لیے بیان کر رہے ہیں، تو آپ اس کو یقین سے مان لیں گے۔ آپ سب نے مکہ مکرمہ دیکھا ہوا ہے؟ مکہ دیکھا ہوا ہے شہر آپ نے؟ لندن دیکھا ہوا ہے؟ دبئی نہیں دیکھا ہوا، لیکن مانتے ہیں نا کہ ہے یہ ملک، یہ شہر مانتے ہیں نا کہ ہے، یقین سے مانتے ہیں، یہ شک ہے ان کے ہونے میں؟ کیوں بھلا یقین سے مانتے ہیں؟ اتنے کثیر لوگوں نے جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے بیان کیا، ان سے ہم نے سنا، اتنے کثیر لوگوں نے روایت کیا، تو ہمیں یقین حاصل ہو گیا کوئی نہیں؟
کسی کو شک ہے ان کے شہروں کے ہونے میں کہ کراچی دیکھا ہو کسی نے؟ پھر بھی مانتے ہیں نا کہ ہے شہر. کیوں بلا کیوں مانتے ہیں؟ سبق بول رہا ہوں تو سو ہر ٹائم تجھے نیند چڑھی ہوئی ہے. اتنے کثیر لوگ بیان کر رہے ہیں تو ہم نے کیا مان لیا کہ کراچی شہر ہے. اس خبر کو خبر متواتر کہتے ہیں. جس حدیث کو ہر زمانے میں اتنے زیادہ لوگ روایت کریں کہ عقل یہ کہے کہ اتنے لوگ کوئی جھوٹی بات پر متفق نہیں ہو سکتے, سچ بول رہے ہوں گے, اس حدیث کو حدیث متواتر کہتے ہیں. تو اس سے کم درجے میں حدیثیں مشہور ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ 70 صحابہ کو میں نے مسح الخفین کرتے ہوئے پایا. آگے قال ابو حنیفہ تھا, اسی حاشیے میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں قلت بالمسح الخفین حتی جاء فی مثل ضوء النہار. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حکم دیا مسح الخفین کرنے کا یہاں تک کہ میرے نزدیک یہ دن کی روشنی کی طرح مسح الخفین ثابت ہو گیا. اور دن کی روشنی دن سب چڑھ جائے تو اندھوں کو پتہ چل جاتا ہے آٹھ چڑھ گئی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اتنے میرے پاس اتنے واضح دلائل سے یہ مسح الخفین ثابت ہوا, اس لیے جس طرح دن کی روشنی واضح ہوتی ہے تب میں نے مسح الخفین پر عمل کرنا شروع کیا. امام کرخی فرماتے ہیں من انکر المسح الخفین یخشى علیہ الکفر, کہ جو مسح الخفین کا کہ جائز ہونے کا انکار کرے اس کے کافر ہونے کا خوف ہے. تو سمجھ آئی کہ مسح الخفین جائز ہے کس سے؟ بسنت ہی, سنت سے جائز ہے, یعنی رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے. تو مسح الخفین سنت سے جائز ہے ہر اس حدث سے جس حدث سے وضو لازم ہوتا ہے. جس حدث سے وضو لازم ہوتا ہے, جب وہ حدث جس سے اس کے بعد مسح الخفین کرنا جائز ہے. کب؟ جب خفوں کو طہارت پر پہنا ہو, جب خفین کو اس کے بعد حدث لاحق ہو جائے. میری طرف دھیان کریں, کسی نے وضو کر کے یا پاؤں کو دھو کر خفے پہنے, اس کے بعد اس نے اسی وقت وضو کرتے ہوئے پاؤں کو دھویا یا وضو کرتے ہوئے پاؤں کو دھویا اور اس کے بعد خفے پہن لیے, اور اس کے بعد جب اسے حدث لاحق ہوگا, جب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا, تو اس وضو ٹوٹنے کے بعد جب بھی وہ وضو کرے گا تو ایک دن اگر مقیم ہے تو ایک دن اور ایک رات تک وہ پاؤں دھوئے بغیر خفوں پر مسح کر سکتا ہے, اسے پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کسی نے وضو نہیں کیا, صرف پاؤں دھوئے, پاؤں دھو کے خفے پہن لیے, وضو بعد میں کیا, تو یہ جو اس نے وضو کیا ہے جب یہ وضو ٹوٹے گا اس وقت سے اس کے خفین پر مسح کرنے کی مدت شروع ہوگی. مثلا آج صبح فجر کے ٹائم کسی نے وضو کیا, اس نے خفے پہن لیے, 10 بجے اس کا وضو ٹوٹا ہے, تو اس کا مسح کی مدت کب شروع ہوگی؟ 10 بجے. کل اگلے دن 10 بجے تک یہ پاؤں کو خفے اتارے بغیر وضو, جتنی دفعہ بھی یہ وضو کرے گا, 100 بار وضو کرے تو ہر دفعہ یہ خفین پر مسح کرے گا. کر سکتا ہے لیکن یہ لازم نہیں کہ مسح ہی کرے. اگر کوئی خفے اتار کے پاؤں دھو لیتا ہے اس کی مرضی ہے, دھو لے, لیکن اگر کوئی نہیں اتارنا چاہتا اور پاؤں پر اس پر مسح کرتا ہے تو اس کے مسح کی مدت کب شروع ہوگی؟ جب اس نے طہارت پر خفے پہنے ہو, اس کے بعد اسے حدث لاحق ہوا ہو, تو اس وقت سے اس کے موضوع پر مسح کرنے کی مدت جو 1 دن اور 1 رات کی ہے یا 3 دن اور 3 راتوں کی مدت ہے, اس وقت سے اس کی شروع ہوگی. مسئلہ کیا بولا کہ مسح الخفین سنت سے جائز ہے ہر اس حدث کے بعد جو حدث وضو کو لازم کرتا ہے, اس سے جو حدث وضو کو لازم کرتا ہے, جس حدث سے غسل لازم ہو جاتا ہے اس کے بعد خفین پر مسح نہیں کر سکتے. مثلا کسی پر غسل لازم ہو جائے تو وہ یہ کہے کہ میں باقی سارا جسم دھو لوں گا اور پاؤں پر مسح کروں گا تو غسل ہو جائے گا, غسل اس کا نہیں ہوگا. اس لیے کہا ہے ہر اس حدث سے جو حدث وضو کو لازم کرتا ہے اس کے بعد خفین پر مسح کرنا جائز ہوتا ہے. کب جائز ہوتا ہے؟ جب ان خفوں کو طہارت پر پہنا ہو. جب ان خفوں کو طہارت پر پہننے کا مطلب پاؤں کو دھو کر, پاؤں کو پاک پانی کے ساتھ دھو کر خفوں کو پہنا ہو, اس کے بعد حدث لاحق ہو, تو اس حدث لاحق ہونے کے بعد خفین پر مسح کرنا جائز ہے, سنت سے ثابت ہے. آخر سے شروع کریں. جس بندے نے طہارت پر خفوں کو پہنا ہو
اور اس کے بعد اسے حدث لاحق ہوا ہو، اور حدث بھی وہ ہو جو وضو کو واجب کرتا ہے، تو وہ بندہ اس حدث لاحق ہونے کے بعد جب بھی وضو کرے گا تو مقیم 1 دن اور 1 رات تک خفوں پر مسح کرے گا، کر سکتا ہے۔ مسح خفین پر کرنا جائز ہے سنت سے، ہر اس حدث کی وجہ سے جو واجب کرنے والا ہے وضو کو، جب پہنے ہوں خف طہارت پر، پھر حدث لاحق ہوا ہو۔ آگے فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا مَسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا مَسَحَ 3 أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، اگر وہ وضو کرنے والا مقیم ہو تو وہ 1 دن اور 1 رات تک مسح کر سکتا ہے، 1 دن اور 1 رات تک مسح کر سکتا ہے، اور اگر مسافر ہو تو وہ 3 دن اور 3 راتیں خفوں کو اتارے بغیر، پاؤں کو دھوئے بغیر، خفوں کو اتارے بغیر ان پر مسح کر سکتا ہے۔ اس کی مدت کب شروع ہوگی مسح کی؟ خفے پہننے کے بعد پہلی دفعہ اسے حدث لاحق ہوا تھا۔ وہ حاشیہ نمبر 20 پر دیکھیں، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا یمسح المقیم یوما ولیلۃ، کہاں لکھا ہوا ہے؟ مسح کرے گا مقیم 1 دن اور 1 رات، والمسافر 3 أيام، مسافر مسح کرے گا 3 دن اور لیالیہ اور 3 راتیں، قضا فی الہدایتی۔ ترجمہ دیکھیں متن میں، اگر ہو بندہ مقیم تو مسح کرے گا 1 دن اور 1 رات، اگر ہو مسح کرنے والا مسافر تو مسح کرے گا 3 دن اور 3 راتیں۔ آگے وابتداء عقیب الحدث، اور مسح کرنے کی ابتدا حدث لاحق ہونے کے بعد ہوگی۔ پہلے بتا چکا ہوں مسح کرنے کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ جب اس نے وضو پر طہارت پر خفے پہنے تھے، اس کے بعد اسے پہلی دفعہ جب حدث لاحق ہوا تھا تو اس کے مسح کی مدت اس حدث کے بعد شروع ہوگی۔ لا من وقت اللبس، خفے پہننے کے وقت سے شروع نہیں ہوگی مدت، بلکہ حدث کے کسی بندے نے صبح فجر کے وقت وضو کر کے تو خفے پہنے ہیں، اس کا وضو ٹوٹا ہے شام کو، تو اس کی مسح کرنے کی مدت اگلے دن شام تک رہے گی، 1 دن اور 1 رات تک۔ اور مسح کی مدت کی ابتدا حدث کے بعد ہے۔ والمسح على الخفين على ظاهر ما خطوطا يبتدئ من الاصابع الى الساق، اس میں جو خاص طور پر مسئلہ سمجھنے والا ہے وہ یہی کہ مسح خفین پہننے کس ٹائم ہے اور مدت کس ٹائم اس کی شروع ہوگی، یہ جو پہلے مسئلے اس پہ زور دیا گیا تھا۔ مسح خفین جو ہیں وہ خفین پر جو مسح کیا جاتا ہے یہ خفوں کے ظاہر پر کیا جاتا ہے۔ خفوں کے ظاہر کون سا ہوتا ہے؟ خفوں کا اوپر والا جو پاؤں کے نیچے ہے اس پر مسح نہیں کیا جاتا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر خفین پر مسح کرنا یہ عقل سے ثابت ہوتا تو میں خفوں کے نیچے مسح کرتا، کیونکہ گندے کہاں سے ہوتے ہیں؟ نیچے سے، نیچے مسح کرنا چاہیے، لیکن سرکار کی سنت کیونکہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، عقل تو یہ کہتی ہے نا کہ نیچے مسح کرنا چاہیے کیونکہ نیچے سے گندے ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ دین عقل پہ نہیں ہے، سرکار کے طریقے پر ہے، حضور نے اوپر مسح کیا تو بس مسح اوپر کرنا ہے۔ وہ پوچھے بھائی کیوں اوپر کرتے ہو؟ نہیں اوپر سے گندے نہیں ہوتے، کہیں گے ہمیں کیوں کا نہیں پتہ۔ ایمان دین کس کا نام ہے؟ ماننے کا نام ہے، تو بس جو اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا، بس ویسا کرنا، یہ ایمان ہے۔ مسح خفین پر، خفین کے ظاہر پر ہے، خطوطاً خط کھینچتے ہوئے، لکیر کھینچتے ہوئے، یبتدئ من الاصابع الی الساق، خفین پر مسح جو ہے خفین کے ظاہر پر کیا جاتا ہے اور انگلیوں سے پنڈلی کی طرف لکیریں کھینچی جاتی ہیں۔ یہ یہاں رکھا ہے تو یہاں سے شروع کرنا ہے، اس طرح سے، بس ایک دفعہ اس طرح سے کر دینا تو یہ خفین پر مسح ہو گیا۔ پاؤں کی انگلیوں سے لے کر، ہاتھ کہاں سے کھینچنے ہیں؟ پاؤں کی انگلیوں سے لے کر پنڈلی کی طرف، اور ہاتھ کی 3 انگلیوں کے ساتھ مسح کرنا ہے۔
محسوس لکھا امام شافعی کہتے ہیں المسح علی ظاہر الخف و باطنہ سنت، وہ کہتے ہیں خفے کے اوپر بھی مسح کرنا ہے، نیچے بھی مسح کرنا ہے۔ امام مالک کا بھی یہی ارشاد ہے، مسح خفین پر، خفین کے ظاہر پر ہے، خط کھینچتے ہوئے ابتدا کرے گا انگلیوں سے پنڈلی کی طرف۔ وفرد ذالک مقدار ثلاث اصابع من اصابع الید، اور مسح کی مقدار جو فرض ہے وہ ہاتھ کی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کی مقدار ہے۔ مسح فرض کتنا ہے؟ ہاتھ کی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کی مقدار۔ اگر کسی نے ایک انگلی سے مسح کیا تو ایک ہاتھ ایک لکیر کھینچی ہے، پھر اس سے دوسری بھی، پھر تیسری بھی، مثلا ایک دفعہ اس نے ایسے کھینچا ہے، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، 3 انگلیوں کی، ہاتھ کی 3 انگلیوں کی مقدار مسح کرنا یہ ضروری ہے، پھر مسح ہوگا۔ اگر اس سے کام کریں گے تو مسح نہیں ہوا، اس بندے کو پاؤں دھونے پڑیں گے۔ ابتدا کرے گا مسح کی انگلیوں سے پنڈلی کی طرف، اور فرض مقدار مسح کی 3 انگلیاں ہیں ہاتھ کی انگلیوں میں سے۔ ولا يجوز المسح على خف يكون فيه خرق